یہ بتائیے کہ طرف آپ مذاکرات کر رہے ہیں، دوسری جانب سابق صدر عارف علوی صاحب سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ جی آپ کن لوگوں سے مذاکرات کر رہے ہیں، ان کے پاس تو اختیار ہی نہیں ہے، ان سے مذاکرات کریں جو اسٹیبلشمنٹ کی جانب وہ اشارہ کر رہے ہیں۔ یہ آپ کی پارٹی میں جو سپلٹ ہے ہر معاملے پہ کیوں ایسا ابھر کر سامنے آ جاتا ہے؟ جب مذاکرات کر رہے ہیں اور آج سے شروع ہو گئے ہیں تو آپ کو تو تھوڑا سا پچ کو تھوڑا سا اچھا بنانا چاہیے کہ ذرا اچھی طرف بات جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ جی۔ بالکل میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ جب مذاکرات شروع ہو گئے ہیں تو ظاہر بات ہے مذاکرات میں اونچ نیچ بھی آئیں گی، اور لیکن یہ سب جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے اس کو تو ختم کرنے کی ضرورت ہوگی، اور اس لیے جو کبھی وزراء بیانات دے رہے ہیں جی یہ مطالبہ مانا جا سکتا ہے، یہ نہیں مانا جا سکتا، اگر یہ چیزیں اسی طرح ٹاک شو میں فیصلے ہوتے تو پھر مذاکرات کی کیا ضرورت تھی؟ اور اگر دونوں طرف سے اچھی باتیں ہو جائیں مذاکرات میں تو مذاکرات کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ تو دیکھیں مطالبات بھی پیش ہوں گے، اس پہ کبھی ہاں ہوگی کبھی نہ ہوگی، اس بیٹھک ہوتی رہے گی اور انگیجمنٹ ہوگی، ایک دوسرے کے ساتھ انگیج رہیں گے، تو بہت سارے ایشوز کا حل تو بالآخر مذاکرات میں ہی ہے، یا تو گورنمنٹ قائل کرے گی یا پھر اپوزیشن گورنمنٹ کو قائل کرے گی، یہی ہو سکتا ہے۔ ادر مجھے تو کوئی اور راستہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ جو اس وقت ملک مشکل میں پھنسا ہوا ہے اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ مذاکرات کیے جائیں اور فروٹفل کیے جائیں۔ جو الزامات لگ رہے ہیں کہ جی یہ 9 مئی کا ماسٹر مائنڈ فلاں ہے، تو یہ بھی ساری چیزیں اب بند ہونی چاہیے۔ مذاکرات شروع ہو گئے ہیں، میرے خیال سے بہت سارے ایشوز اس کے اندر آ جائیں گے، اور ہم تو شروع دن سے کہتے رہے کہ جی جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، اور جوڈیشل کمیشن بنائے بغیر تحقیقات کے بغیر کسی کو اس طرح بتانا ٹی وی پہ آ کے کہ جی فلاں ماسٹر مائنڈ ہے فلاں، تو یہ جو انصاف کے تقاضے وہ بھی پورے نہیں ہو سکتے۔ یہ بھی عدالتوں پہ ایک قسم کا میں شوکت صاحب آپ کے پاس دوبارہ آؤں گا جی، میں آ رہا ہوں آپ کے پاس دوبارہ۔ منیف فاروق صاحب، یہ جو چارٹر آف ڈیمانڈ انہوں نے اس میں بانی پی ٹی آئی کی رہائی ہے، ایک تو ان مذاکرات سے آپ کو کیا نکلتا نظر آ رہا ہے؟ اور جو ان کی پہلی ڈیمانڈ ہے بانی پی ٹی آئی کی رہائی، آف کورس وہ تو عدالتوں سے ہونی ہے، لیکن کیا یہ آپ کو موجودہ حالات میں ہوتا نظر آ رہا ہے مستقبل قریب میں؟ بہت شکریہ عادل صاحب۔ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ اس وقت جو حالات ہیں اس میں تو کوئی بہت زیادہ امیدیں لگا دینا اس جو مذاکراتی عمل ہے اس سے بہت زیادہ ایکسپیکٹ کرنا، میں سمجھتا ہوں وہ بھی شاید تھوڑی سی بچگانہ سی بات ہوگی، کیونکہ دونوں طرف کھچاؤ تناؤ اپنی جگہ موجود ہے، لیکن آپ اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ آج 23 تاریخ ہے، 2 دن پہلے جو آئی ایس پی آر کی جانب سے جو متعدد پریس ریلیزز آئیں، ایک 10 دسمبر کو آئی جنرل فیض کے حوالے سے، پھر 21 دسمبر کو آئی جس میں 9 مئی کے ماسٹر مائنڈز کو سزا سے انصاف ہوگا، اور پھر حکومت کا موقف تو اپنی جگہ، لیکن جو فوج کا موقف ہے وہ تو ہمیں آئی ایس پی آر کے تھرو ملتا ہے۔ تو دیکھیے اگر پاکستان تحریک انصاف کو اسی لینس سے دیکھا جائے گا، اسی زاویے اسی چشمے سے کہ وہ ایک بڑی جماعت ہونے کے باوجود انتشاری جماعت ہے، یا عمران خان صاحب کو کوئی انتشاری لیڈر کہہ کے بلائے گا یا ایڈریس کرے گا بالواسطہ بلا واسطہ طور پر، تو پھر معاملات تو درست نہیں ہوں گے آسانی سے۔ جہاں تک بات عمران خان صاحب کی رہائی کی ہے، دیکھیے حکومت تو اس کی بینیفیشری ہے کہ جب تک عمران خان صاحب اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ میں کھچاؤ رہے گا، تناؤ رہے گا، تو حکومت تو بینیفٹ کر رہی ہے اس کا، یہ تو دے آر فیڈنگ آف اٹ۔ تو ظاہری بات ہے کیونکہ یہ کوئی بھی حکومت ہو تو وہ اس کا تو بینیفٹ لیتی ہے، لہٰذا دیکھنا یہ پڑے گا کہ کیا تحریک انصاف یا جناب عمران خان اپنی پوزیشن اس میں تھوڑی سی مختلف رکھتے ہیں، یا وہ بھی اپنی ڈیمانڈز پر اڑے ہوئے ہیں کہ نہیں یہ باتیں ہیں، انہی کے اوپر گفتگو ہوگی، اگر نہیں ہوگی تو پھر ہم کوئی بات مزید آگے نہیں کریں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ساری باتیں واقعی تحریک انصاف کی یا ساری حکومت کی چلیں، لیکن چند چیزیں بنیادی ہیں، جیسے عمران خان صاحب سمیت دیگر لوگوں کی رہائی، کیا وہ حکومت نیگوشیٹ کر سکتی ہے؟ بصد احترام میں سمجھتا ہوں نہ حکومت کے پاس اس کا مینڈیٹ ہے اور نہ حکومت یہ کرے گی۔ رہ گئی بات دیگر اسیران کی، وہ بھی مجھے اتنا آسانی سے نظر نہیں آتا، ہاں چند لوگوں کی رہائی شاید ممکن ہو سکے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ جو جوڈیشل کمیشنز کی بات ہے، ایک درخواست تو سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے، اگر وہاں سے حکم ہو جاتا ہے تو پھر تو حکومت کو بے شک لولا لنگڑا جیسا بھی جوڈیشل کمیشن تو بنانا پڑے گا۔ 26 نومبر کا معاملہ اب حکومت کے سامنے ہے، حکومت کو بھی بتانا پڑے گا کہ ایک نہیں بے شک ایک جان، قیمتی جان بھی ضائع ہوئی تو اس کی وجہ کیا تھی۔ حکومت تو اس میں یہ موقف رکھے ہوئے ہے کہ نہیں جی ایک جان بھی نہیں گئی،
جبکہ تحریک انصاف کے دوست پہلے 300-272 سے شروع ہوئے، پھر 12 پر آ گئے. تو یہ اگر تو مڈل گراؤنڈ آ جاتا ہے ان معاملات پہ ٹھیک ہے، لیکن جو بنیادی چیزیں ہیں مجھے ان پر کوئی بہت بڑی ڈیولپمنٹ شاید ہوتے ہوئے نظر نہیں آتی. اچھا منیر صاحب، چونکہ آپ نے جانا بھی ہے، میں آپ سے بس آخری سوال کر کے پھر شوکت صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. یہ جو 190 ملین پاؤنڈ والا جو کیس ریاض صاحب والا، بیریئر ٹاؤن والا، 2 دن پہلے آپ نے کہا کہ شاید اس کا فیصلہ جو ہے پوسٹ پونڈ ہو جائے گا، اور آپ بالکل لاجک پر بات کر رہے تھے. اس کیس میں زیادہ تر لوگ یہ کہہ رہے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ جی اوپن اینڈ شٹ کیس، وی ڈونٹ نو یٹ، ہمیں فیصلے کا کچھ پتہ نہیں ہے. اس میں ایک تو یہ فیصلہ پوسٹ پون ہونے کی جو وجہ ہے ایک تھوڑا سا بریفلی وہ بتا دیجیے گا، اور دوسرا اس میں اگر ایکویٹل ہو جاتی ہے ویل اینڈ گڈ ہو جاتی ہے، لیکن اگر سزا ہو جاتی ہے تو کتنی سزا ہو سکتی ہے، اور پھر اس کے بعد کا پروسیس کیا ہوگا، کہاں یہ چیلنج ہوگا معاملہ؟ دیکھیے بڑی میں اختصار سے عرض کر دیتا ہوں کہ جو اس میں ڈیلے ہونے والی بات ہے وہ تو لاجک بھی اپیل کر رہی تھی، کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ اتنا ٹھیک ٹھاک مٹیریل تھا اس کیس کے اندر، شاید ان ججمنٹس کو آتھر ہونے میں ٹائم بھی لگتا ہے. اور یہ جب 26 کی بات کی گئی کہ 26 کو فیصلہ، 23 کو فیصلہ آ رہا ہے، 23 کو آ رہا ہے، تو شاید اس وقت بھی مجھے تو اس پر بھی شک تھا، لیکن پھر وہ وہی ہوا کہ وہ درست ثابت ہوا کہ وہ نہیں آیا فیصلہ. اب ایک تو ایسپیکٹ یہ ہے کہ عمران خان صاحب از اے پرنسپل ایکیوزڈ ان دس، اور جو بشرا بی بی صاحبہ ہیں وہ ایکمپلس یا اس معاونت کے کردار کے اندر ان کا نام شامل کیا گیا ہے. لیکن دیکھیے دونوں چیزیں ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب کو سزا ہو، لیکن بشرا بی بی صاحبہ کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ شاید 50% چانس ہے کہ نہ ہو، 50% ہے کہ ہو جائے. اگر بشرا بی بی صاحبہ کو سزا ہو بھی گئی تو مجھے لگتا ہے وہ لمبا عرصہ ٹک نہیں پائے گی، وہ ہائی کورٹس میں جا کے اوپر وہ تو ختم ہو سکتی ہے، کیونکہ جو معاملات ان کے ہیں، جو معاملات بشرا بی بی صاحبہ کے ہیں، وہ معاونت کے زمرے میں آتے ہیں. اگر ہم گائیڈ لائن لیں پریویس ججمنٹس سے، جو جس طرح مریم نواز شریف کو یا کیپٹن صفدر کو سزائیں ہوئیں، ان کو بھی معاونت کے اوپر سزائیں ہوئیں، لیکن ہوئیں. کیا دوبارہ ہسٹری ریپیٹ ہوگی یہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے. لیکن عمران خان صاحب کے حوالے سے تو کہا جاتا ہے جی کہ صرف القادر ٹرسٹ ہی نہیں، ایک اور ٹرانزیکشن بھی ہے جو کہ انڈیپینڈنٹلی کی گئی، ایک خاتون جو فرح گوگی صاحب ہیں ان کی جانب سے، نیب نے تو اس کو بھی سامنے رکھا ہوا ہے کہ جی دس ایکچولی، اور یہ انسبسٹینشیٹڈ ٹرانزیکشن ہے. اب کیا وہ لنک ہوتی ہے عمران خان صاحب سے، نہیں ہوتی، یہ تو ہمیں فیصلہ پڑھ کے ہی پتہ چلے گا. چلے بہت شکریہ منیب صاحب. شوکت افضل صاحب، آپ نے منیب صاحب کی گفتگو سنی. اب یہ بتائیے گا کہ دیکھیں حکومت وقت کا کام، سب سے بڑی رسپانسبلٹی پولیٹیکل جو انسٹیبلٹی ہے ختم کرنے میں، پولیٹیکل پولرائزیشن ختم کرنے میں، وہ حکومت وقت کا کام ہوتا ہے. اب چونکہ مذاکرات شروع ہو گئے تو لچک کا مظاہرہ اس جانب بھی آنا چاہیے، یعنی اسلام آباد آ رہے ہیں، چڑھائی کر رہے ہیں، ڈی چوک بیٹھنا ہے، ادھر بیٹھنا ہے، ادھر بیٹھنا ہے، اس میں obviously ادھر سے بھی نقصان ہوتا ہے، ادھر سے بھی نقصان ہوتا ہے. پی ٹی آئی کس حد تک اور کن کن چیزوں پر لچک دکھا سکتی ہے آپ کے خیال میں؟ اندر پی ٹی آئی کے اندر کیا فیلنگ ہے کہ یار بس اب کیا گیو اپ کر سکتے ہیں ملک کو آگے چلانے کے لیے، اور پارٹی کو بھی دوبارہ سیاسی ایک جو مین سٹریم سیاسی دھارا ہے اس میں واپس لانے کے لیے؟ دیکھیں میرے خیال سے اگر آپ دیکھیں تو کوئی بھی مقدمہ جو اس وقت 200-250 مقدمے درج ہوئے عمران خان کے اوپر، اس میں کوئی بھی مقدمہ ایسا نہیں ہے جو درست ہے. وہ سارے انتقامی کارروائی کے طور پہ درج ہوئے ہیں، جو سیاسی انتقام ہے. تو اب یہ تو گورنمنٹ کو دیکھنا پڑے گا نا، کہ گورنمنٹ تو دیکھیں مشکل میں تو ہے اس وقت، پاکستان مشکل میں ہے، اور 3-3 4-4 بلین ڈالر کے لیے ہم کتنے رگڑے کھا رہے ہیں، کتنے ان کی منتیں کر رہے ہیں، پھر ان کی شرائط مان رہے ہیں IMF کی. تو یہ ساری چیزیں تو گورنمنٹ کو دیکھنی پڑے گی کہ کتنا نقصان ہوا ہے ان کو اب تک، اور وہ عوام کو کوئی ریلیف نہیں دے سکے ہیں، کتنا پریشر ہے گورنمنٹ کے اوپر. تو اب یہ ظاہر ہے، دیکھیں ہم تو ہمارے ساتھ تو زیادتی ہوئی ہے، نشان چھینا گیا، جو الیکشن کے اندر جو دھاندلیاں کی گئی، جس انداز سے ہمیں کمپین نہیں کرنے دیا گیا، یہ تو کس سے ڈھکی چھپی بات ہے نہیں. اس کے باوجود عوام نے ووٹ دیا، تو ووٹ کو عزت دو کیا ہوتا ہے؟ ووٹ کو عزت دو والا معاملہ تو وہیں پہ رہ گیا. عزت تو نہیں ملی ووٹ کو. اگر ووٹ کو عزت مل جاتی تو آج تحریک انصاف کی سولو گورنمنٹ ہوتی، کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا ان کا. تو یہ ساری چیزیں شوکت صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ نہ 18 شوکت صاحب
جی شوکت صاحب، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہ 18 میں عزت ملی اور نہ 24 میں عزت ملی، ایم آئی رائٹ؟ نہیں، 18 کا تو دیکھیں نا، ہم تو یہی کہہ رہے ہیں کہ چلو جوڈیشل کمیشن بنا دینا، تحقیقات ہو جائے، کوئی ایسا وہ ہو جائے. اب یہ تو ٹھیک ہے، اگر ہم سے بھی غلطی ہوئی ہے 2018 میں، ہم پہ بھی الزام ہے نا کہ ہم نے بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملے ہوئے تھے، تو اگر ہوئے ہیں تو یہ بھی غلط ہے، بالکل غلط ہے، اس کو ماننا چاہیے اور آئندہ جو ہے نا آگے بڑھنا چاہیے. لیکن جس طریقے سے پیپلز پارٹی نے سر رکھا ہوا ہے، مجھے اس پہ بہت وہ ہوتا ہے کہ پیپلز پارٹی کیا کر رہی ہے. یہ تو ہمیشہ جمہوریت کی بات کرتی تھی، آئین کی بالادستی کی بات کرتی تھی. وہ چیزیں اب کس طرح وائلیشن ہوئی ہے اس پاکستان کے اندر، دن دہاڑے وائلیشن ہوئی، دن دہاڑے رول آف لا کا خاتمہ ہوا، انسانی حقوق کی پامالی ہوئی. اس دن آپ دیکھیں نا، 2 دن پہلے جب وہ 80 ورکروں کو رہا کیا گیا انسداد دہشت گردی عدالت کی طرف سے، تو وہ تو ایک ہی دن آئے تھے نا، ادھر ڈی چوک آئے تھے اور وہاں سے گرفتار ہوئے، اور پھر اس کے بعد ان پہ مقدمہ دہشت گردی کا لگا اور عدالت نے ان کو بری کر دیا کہ جی جائیں، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ ان کو کوئی گرفتار نہ کرے. وہ باہر آئے، پولیس نے ان کو گرفتار کر لیا. تو رول آف لا نہیں ہے. جب تک آپ رول آف لا نہیں کریں گے، یہ جو انتقامی کارروائیاں یہ بند نہیں کریں گے، تو ملک کو کیسے آگے؟ اور انتقامی کارروائیاں بالکل نظر آ رہی ہیں، تو یہ بند، میں بالکل ایگری کرتا ہوں شوکت صاحب، بند ہونی چاہیے. مجھے بتائے گا، اب جو عمران خان صاحب کی کال تھی سول نافرمانی کی، اس کا کیا بنے گا؟ کیونکہ اگلا دور جو ہے مذاکرات کا وہ تو 2 جنوری کو ہوگا، تو اس سے پہلے تو کوئی چانس نہیں ہے سول نافرمانی کی تحریک شروع ہونے کا. کیا یہ سارا آپ کا اگلا لائے عمل جو ہے احتجاج کا، سول نافرمانی، یہ جڑا ہوا ہے ان مذاکرات کے آؤٹ کم سے شوکت صاحب؟ سول نافرمانی کی تحریک کا اعلان عمران خان نے کیا ہے، اور کوئی دوسرا بندہ اس کو واپس نہیں لے سکتا، نہ مؤخر کر سکتا ہے. یہ عمران خان ہی کر سکتے ہیں. تو اس لیے جو آج ملاقات ہوئی ہے، مذاکرات کا پہلا دور ہوا ہے، اسد قیصر صاحب اور سب لوگوں نے اب اس میں حصہ لیا ہے. اب وہ جائیں گے اڈیالہ جیل، آج جاتے ہیں کل جاتے ہیں، عمران خان سے ملاقات ہوگی، وہ ساری باتیں رکھیں گی کہ جی ہم نے یہ کہا، انہوں نے یہ کہا، ریسپانس کیا ہے، کیا وہ سنجیدہ ہیں مذاکرات میں. اب ظاہر ہے جن لوگوں نے مذاکرات اٹینڈ کیے وہی بہتر بتا سکتے ہیں، اور اس کی روشنی میں عمران خان فیصلہ کریں گے. اور امید ہے ہم یہی اللہ سے دعا ہے کہ مذاکرات سنجیدہ ہوں اور ملک کے مفاد میں ہوں، تاکہ یہ ملک آگے بڑھے. اب یہ گورنمنٹ کتنا لچک کا مظاہرہ کرتی ہے، اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ جو وزراء صاحبان ہیں وہ کم از کم اپنے ذاتی خیالات کا اظہار نہ کریں ٹی وی پہ. جو آ کے کہتے ہیں جی ہم یہ مانیں گے، یہ نہیں مانیں گے، یہ مانیں گے، یہ نہیں